قریب تھا تو وہیں ان کے والد عبداللہ کے والد کا ننیھال تھا. آپ اپنے والد کے ننیھال میں چلے گئے اور وہاں ٹھہر گئے. بیماری بڑھتی گئی، علاج ہوتا رہا، 1 مہینہ تک علاج و معالجہ چلتا رہا. 1 مہینے کے بعد مدینہ شریف میں حضرت عبداللہ یعنی رسول پاک کے والد کا وصال ہو گیا. سرکار کے والد وفات پا گئے. قافلہ ادھر آیا مگر جانے سے پہلے عبداللہ نے کہا تھا دیکھو میں بیمار ہوں، زندگی وفا کرے یا نہ کرے، میرے والد عبد المطلب نے جو سامان منگایا تھا یہ لیے جاؤ. وہ سامان جو خریدا تھا وہ قافلے کے ساتھ روانہ کیا. قافلہ اس زمانے میں پیدل چلا کرتا تھا. جب آیا مکہ شریف عبد المطلب کو پتا چلا کہ قافلہ واپس آ گیا. حضرت عبد المطلب گئے قافلے والوں سے ملاقات کرنے. سارے تاجر موجود مگر حضرت عبداللہ نظر نہیں آ رہے. پوچھا عبداللہ کہاں ہے تو لوگوں نے کہا کہ راستے میں بیمار ہو گئے اور وہ مدینہ شریف میں ٹھہر گئے. یہ انہوں نے سامان بھیجا ہے. نبی کے والد نے بیٹے کی پیدائش کے لیے دادا جان نے جو منگایا تھا وہ سامان پہنچا دیا ہے. اللہ اکبر. وہ سامان لے کر حضرت عبد المطلب آئے. اپنے دوسرے بیٹے کو بلایا، نام تھا حارث. اپنے بیٹے سے کہنے لگے جاؤ مدینہ شریف پتہ لگاؤ عبداللہ کس حالت میں ہے اور انہیں لے کر کے آؤ. حضرت عبد المطلب کے دوسرے بیٹے حضرت حارث چلے اور گئے. جانے کے بعد مدینہ شریف میں پتہ چلا رسول پاک کے والد حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی. غمناک آنکھیں روتے ہوئے واپس آئے اور واپس آنے کے بعد میں حضرت عبد المطلب کو بتایا. اب کیا تھا، رسول پاک کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بچہ ماں کے شکم میں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ماں کے شکم میں ہے، 7واں مہینہ ہے. آپ اندازہ لگاؤ کوئی عورت اگر حمل سے ہو اور شوہر انتقال کر جائے تو کیا گزرتی ہوگی. اتنی تکلیف، اتنا غم. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی. حضرت عبد المطلب بھی رونے لگے. میں نے تو کتابوں میں یہاں تک پڑھا ہے حضرت عبداللہ کے وصال کے بعد پہاڑوں میں جنات رونے لگے، جنگلوں میں جانور رونے لگے، دریا میں مچھلیاں رونے لگی، آسمانوں میں فرشتے رونے لگے. سب رو رہے تھے. حضرت عبداللہ کی وفات کا غم سب لوگ رو رہے تھے. اللہ نے فرمایا فرشتوں، اے جنگل کے جانوروں تم کیوں رو رہے ہو؟ ایک زبان ہو کر کے لوگوں نے کہا تھا اے مالک و مولا تیرا حبیب ابھی دنیا میں آیا نہیں، ابھی ماں کے شکم میں تیرا حبیب ہے اور باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا، باپ کا سایہ جدا کر دیا گیا، باپ کا انتقال کر دیا گیا. تو اللہ کی طرف سے جواب ملا ہے رونے والوں چپ ہو جاؤ، جو کچھ ہوا ہے میری مرضی سے ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے میری مرضی سے ہوا ہے. اور اللہ نے فرمایا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، محبوب کا خالق تو زندہ ہے، محبوب کا خالق تو زندہ ہے اور خالق ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اب 2-3 باتیں پیش کر دوں چونکہ ٹائم ہو چکا ہے کہ آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، ماں کے شکم میں تھے، باپ کا سایہ کیوں اٹھا لیا گیا. اور جس بچپنے میں جس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے عوام میں اسے یتیم کہا جاتا ہے اور لوگ یتیم سمجھتے ہیں اور یتیم کہا بھی جاتا ہے. یعنی بچپن میں جس بچی یا بچے کا باپ انتقال کر جائے بچہ بچی یتیم ہو جاتے ہیں. اور یتیموں کی زندگی کا حال کیا ہے؟ بچوں کی زندگی کا حال یہ ہے کہ یتیموں کو کوئی سینے سے نہیں لگاتا، یتیموں کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا تاکہ میرا حبیب جب در یتیم بن کر دنیا میں جائے گا تو قیامت تک کے لیے یتیم مسکرائیں گے کہ مجھے سینے سے لگانے والا کائنات کا نبی جب در یتیم بن کر کے پیدا ہوا، ہم اگر یتیم بنائیں گے تو کون سی تعجب کی بات ہے. قیامت تک کے لیے یتیموں کا وقار مصطفیٰ نے بڑھا دیا، یتیموں کی عزت میں 4 چاند مصطفیٰ نے لگا دیا. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکمت یہ ہے اللہ نے در یتیم، یتیم نہیں در یتیم بنا کے دنیا میں بھیجا. ابھی تو رسول پاک ماں کے شکم میں ہے اور آپ کو در یتیم بنایا گیا.
ایک وجہ یہ ہے اگر رسول پاک کے والد ہوتے تو دنیا میں بچوں کی پرورش ماں باپ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں یا میدان قیامت میں ماں باپ یہ کہتے مولا تیرے حبیب کی پرورش ہم نے کی ہے، رب کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ حبیب کے ماں باپ بھی میرے حبیب کی پرورش کریں، اس لیے اللہ نے باپ کا سایہ اٹھا لیا پیدا ہونے سے پہلے۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ اگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کوئی بھائی رسول پاک کا پیدا ہو جاتا، کوئی بہن پیدا ہو جاتی۔ اگر کوئی بھائی پیدا ہوتا، بہن پیدا ہوتی تو بھائی کہہ سکتا تھا اے محمد جس باپ کے بیٹے تم ہو اسی باپ کا بیٹا میں ہوں۔ بہن کہہ سکتی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بیٹے تم ہو اسی کی بیٹی میں ہوں۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ سگے ماں باپ سے کوئی دوسری اولاد پیدا ہو، اس لیے بچپن میں باپ کا سایہ اٹھا لیا۔ 25 سال کی عمر میں رسول پاک کے والد حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ جب اللہ کو یہ پسند نہیں، یہ گوارا نہیں کہ ایک ماں باپ سے کوئی اولاد پیدا ہو اور حبیب کو بھائی کہے یا بہن کہے تو وہ کیسے لوگ ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کو معاذ اللہ بڑا بھائی کہتے ہیں، اپنے جیسا کہتے ہیں؟ انہیں تو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ ارے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ان کا سگا بھائی اور سگی بہن نہیں پیدا فرمایا تو کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ محبوب کو بڑا بھائی کہے یا اپنے جیسا بشر کہے؟ اور قرآن عظیم اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں 6666 آیتیں ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں کہیں اپنے محبوب کو یا محمد نہیں کہا یا احمد نہیں کہا، بلکہ اللہ نے قرآن میں جب بھی کہا ہے تو کبھی یا ایھا المزمل کہا ہے، کبھی المدثر کہا ہے، کبھی طٰہٰ کہا ہے، کبھی یاسین کہا ہے، کبھی بشیر کہا ہے، کبھی نذیر کہا ہے، کبھی سراج منیر کہا ہے، کبھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا ہے، کبھی قد جاءکم من اللہ نور کہا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جب بھی پکارا ہے اچھے القابات سے پکارا ہے۔ سوالات صحابہ نے نبی کو جب بھی پکارا ہے تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا ہے، یا نبی اللہ کہہ کے پکارا ہے، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارا ہے۔ شاعر نے کلام اٹھایا اور تحریر فرمایا اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو، اس میں احمد کی تعظیم کے منکرو، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو، بے لقب ان کا نام نبی ان کے معبود نے بھی پکارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی اول ہے، والاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ محقق علی الاطلاق علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت پاک حمد خدا بھی ہے، یہ آیت پاک نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ یہی آیت پاک اللہ کی شان بیان کر رہی ہے، یہی آیت پاک رسول اللہ کی شان بیان کر رہی ہے۔ اللہ بھی اول ہے، مصطفیٰ بھی اول ہے، اللہ بھی آخر ہے، مصطفیٰ بھی آخر۔ کہیں شرک تو نہیں ہو گیا؟ کہیں شرک تو نہیں ہو گیا؟ اللہ بھی آخر، رسول اللہ بھی آخر، اللہ بھی اول، رسول اللہ بھی آخر، کہیں شرک تو نہیں ہو گیا؟ حضرات شرک کا تو چکر چھوڑو، اللہ بھی اول، رسول اللہ بھی اول، اللہ بنانے میں اول ہے، مصطفیٰ بننے میں اول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ بنانے میں اول ہے، مصطفیٰ بننے میں اول ہے۔ اللہ بھی آخر، رسول اللہ بھی آخر، اللہ ہمیشہ سے آخر۔ رسول رحمت کو اللہ نے نبیوں کا رسولوں کا خاتم یعنی آخری نبی بنا کر کے بھیجا۔ تو اللہ کی تمام صفات ازلی و ابدی ہیں، اللہ کی ذات ازلی اور ابدی ہے۔ تو اللہ بھی اول، رسول اللہ بھی اول، اللہ بھی آخر، رسول اللہ بھی آخر، یہ شرک نہیں ہے۔ اور ایک بات سن لو، بس بات ختم کر دیتا ہوں۔ یہ بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کا میلاد منا کے شرک کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، اس لیے کہ جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا ہے، اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا ہے، اور مصطفیٰ خدا نہیں ہے۔ خدا 12، مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا ہے۔ ہم
یہی بتاتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں۔ جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا ضرور سن لو، مصطفیٰ کو معاذ اللہ ہم خدا نہیں کہتے، مگر خدا سے جدا بھی نہیں کہتے۔ بیت صاحب الرحم پوری نے شعر میں بات مکمل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں، ہم بیت صاحب الرحم پوری کہتے ہیں، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔